Hafiz, as you said that the team is performing very well. So would you like to choose one from South Africa or Australia in the semi-final as your opponents? Well, to be honest, I'm a kind of a player who never thinks in this way when it comes to the game of cricket. Whoever comes in, you need to perform well. I personally believe, and we believe as a team, like we need to hit our boxes very well. We need to follow the process. So whichever opponent come in your way in a knockout stage or in any stage, you need to prepare accordingly and need to perform well. So we as a team looking very, very good at the moment, in a shape, in a confidence. So we're looking forward to the challenge, whatever will come ahead of us. So far, obviously, a game before the knockout stage, which is basically Scotland. We had a good meeting about it, and we're looking forward to do well in that particular game also. And then whatever will come in the semi-final, we will take them on. Assalamu alaikum, Hafiz. वालेकुम अस्सलाम. حفیظ, کسی بھی ICC ایونٹ میں مطلب جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو ایک بڑا میچ اگر اسٹارٹ میں ہی ہوتا ہے جیسے انڈیا پاکستان کا میچ, تو یہ چیز ٹیم کو کتنا یعنی اس کا پازیٹیو امپیکٹ بھی ہوتا ہے, نیگیٹو, کہ اگر آپ ہار گئے ایک بڑی ٹیم سے تو پھر اس کا ایک اثر پھر پورے ٹورنامنٹ میں رہتا ہے, لیکن اگر آپ جیت گئے تو پھر ایک تھوڑا سا وہ نفسیاتی اس پریشر سے ٹیم نکل جاتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب ٹیم کے لیے ایک اچھا رہا کہ شروع میں آپ انڈیا جیسی بڑی ٹیم جو ہے ٹریڈیشنل رائیول سے جیت گئے اور اس کے بعد پھر ایک کانفیڈنس ایسا مل گیا کہ جس سے پھر باقی جو پرفارمنس ہے وہ اور اچھی ہوتی گئی؟ جی, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کسی بھی بڑے میچ میں, کسی بھی بڑے ایونٹ میں جب آپ کو بڑا میچ جیتتے ہیں تو آپ کی ٹیم کو, آپ ایز این انڈیویجول اور ایز اے ٹیم, آپ کو بہت زیادہ مورال جو ہے آپ کا بوسٹ کرتی ہے. انڈیا پاکستان کا گیم میں نے اپنے کیریئر میں بہت مرتبہ پہلے سٹیج پہ کھیلا, تو اس میں پچھلے کئی میچز میں ہم لوگ وہ پہلا میچ ہارے. اینڈ آئی نو دا کانسیکوینسز کہ اس کے بعد کافی مشکلات آتی ہیں آپ کے اوپر, کیونکہ اس میچ کو لے کے ایکسپیکٹیشن بہت ہائی ہوتی ہیں فینس کی. اوبیسلی نیشنل ریپرزینٹیشن جب آپ کرتے ہیں تو پورا ملک آپ کو بیک کر رہا ہوتا ہے, اسپیشلی اگینسٹ انڈیا پاکستان گیم میں یہ بہت زیادہ جو ہے یہ ایکسپیکٹیشن کے لوڈ کا مسئلہ آتا ہے. تو ریسنٹ پاس کے اندر جب ہم لوگ جب کبھی بھی انڈیا کے ساتھ میچ ہوا تو ہم لوگ جب وہ نہیں جیت سکے تو اس کے کانسیکوینسز ہم نے برداشت کیے. مینٹلی فزیکلی بہت زیادہ تکلیف بھی رہتی ہے, آپ ڈاؤن بھی ہوتے ہیں, آپ اپنے آپ کو لفٹ بھی کرتے ہیں. لیکن آئی سو پاکستان ٹیم ہیز ڈن اے گریٹ جاب اوور دا ایئرز کہ ہم جب انڈیا پاکستان کے ساتھ میچ کھیل کے جب ہم ہارے بھی ہیں تو ہم نے کم بیک بہت اسٹرانگ کیا. ابھی اس ٹورنامنٹ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی تعریف کی جائے اس ٹیم کی اتنی کم ہے, کہ بڑے مشکل حالات میں ہم نے یہ کیمپین شروع کی اور ہم سب نے مل کے, جو یہاں پہ موجود ہیں تمام گروپ کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ ہر ایک انڈیویجول نے اپنا رسپونڈ کیا, انرجی بہت زیادہ جو ہے وہ موٹیویٹ کی ایک دوسرے کی فیلڈ کے اندر, ایک دوسرے کو بہت زیادہ سپورٹ کیا. اور اس میچ کو لے کے جب ہم نے اس میچ کو کھیلا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام ایز اے ٹیم, ایز اے مینجمنٹ, ہم سب لوگ ریڈی تھے اس میچ کو لے کے. پرفارمنس بہت شاندار آئی, اللہ نے بہت زیادہ عزت و کامیابیاں دی, اور میری زندگی کا ایک پراؤڈ مومنٹ ہے کہ میں اس ٹیم کا حصہ ہوں جس نے ICC ایونٹ کے اندر انڈیا کا وہ جو جنکس تھا اس کو توڑا. سو اوور آل وہ بہت شاندار پرفارمنس تھی, بڑی کمپریہنسو, بڑی کلینکل ون تھی. تو اس کے بعد جو کانفیڈنس لیول باڈی کے اندر پہلے بھی موجود تھا, اوبیسلی ہماری پریپریشن بہت شاندار ہو چکی ہوئی تھی, لیکن جب آپ اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اور اس میچ کو کسی بھی ایسے بڑے میچ کو جیتتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ آپ کا مورائل جو ہے وہ بوسٹ ہوتا ہے. اور آئی تھنک کہ اگر آپ دیکھیں اس میچ کے بعد کی باڈی لینگویج, اس میچ میں بہت شاندار تھی, لیکن اس میچ کو جیتنے کے بعد کی جو باڈی لینگویج پاکستان کی ٹیم میں آئی اور جس طریقے سے پلیئرز رسپونڈ کر رہے ہیں, دیٹ از سم تھنگ ویری اسپیشل ٹو سی. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم اپنی پازیٹیو انرجی کو مینٹین کریں گے, اس میں مزید اپنے جو ٹاپ اپ پوائنٹس ہیں اس کو ہٹ کریں گے, تاکہ جو ایونٹ ہے وہ صرف ایک میچ نہیں ہے, وہ اس پورے ایونٹ کو جیتنا ہے. جو مقصد ہے, جو گول ہے ہمارا, وہ یہ ہے. تو ہر لڑکا, ہر ایک مینجمنٹ کا بندہ اپنی فل انرجی جو ہے اس ٹورنامنٹ کے لیے دے رہا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اوبیسلی ایک پازیٹیو جو امپیکٹ ہے آپ کی پرفارمنس کے اوپر وہ آتا ہے جب آپ کسی بھی بڑے میچ کو جیتتے ہیں. تو انڈیا پاکستان کے میچ کو جیتنے کے بعد ہماری پوری ٹیم کے اندر وہ پازیٹیو انرجی جو ہے وہ موجود ہے. Next two questions, Ans Saeed and Ijaz Musiba.
حفیظ بھائی، جس طرح آپ نے کپتانی دیکھی ہے بابر کی، تو بڑا مثبت لگ رہا ہے. کپتانی میں بھی بڑے اچھی نظر آ رہی ہے. کھلاڑی بھی سب اپنا اپنا پرفارم کر رہے ہیں. شعیب ملک نے بھی اور حسن علی نے بھی ان کی قیادت جو ہے وہ تعریف کی ہے. تو آپ نے بھی کپتانی کی ہوئی ہے، آپ کیا کہیں گے بابر کی قیادت کے بارے میں؟ دیکھیں، تعریف تو آپ کو کرنی پڑے گی کیونکہ انہوں نے پرفارم کیا ہے. جب آپ ایز اے لیڈر آپ اپنی پرفارمنسز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ پرفارم کرتے ہیں انڈر پریشر سچویشنز کے اندر، تو آپ کی تعریف بنتی ہے. تو بابر کی تعریف کرنی چاہیے ایز اے لیڈر. جس طریقے سے انہوں نے مشکل حالات کے اندر پرفارم بھی کیا، اپنی پرفارمنس بھی بڑی کی، ٹیم بھی جیت رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک پازیٹیو سائن ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ ہمیشہ کپتان کی جب پرفارمنسز سامنے آتی ہیں اور پرفارم خود کھڑا ہو کے پرفارم کرتا ہے جب کپتان، تو اس کی وہ اپنی رسپیکٹ بھی ارن کرتا ہے اور اس کے فیصلوں کے اندر جو ہے وہ مزید بہتری بھی آتی ہے. سو فار بابر اعظم کی جو پچھلے تقریباً 1 سال کے اندر جو پروگرس ہے کپتانی کے اندر، وہ ڈے بائی ڈے بہتر سے بہتر ہو رہے ہیں. بہت سے سوالات تھے ان کی کپتانی کو لے کے، لیکن آئی تھنک he's changing the opinion of the people with his own good performances. اور میرا خیال ہے کہ جب آپ ایز اے لیڈر آپ پرفارم کرتے ہیں اور آپ سامنے آ کے اپنی پرفارمنسز کے ساتھ ایک پازیٹیو ریزلٹ لے کے آتے ہیں، تو وہ اوبیسلی آپ کے کریڈٹ آپ کو ملنا چاہیے. سو بابر کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے. ایز اے کیپٹن انہوں نے بہت اچھا اس ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں اور بہت اچھا جو ہے پرفارمنس، اپنی ذاتی پرفارمنس بھی اور ٹیم کی پرفارمنس بھی بہت اچھی چل رہی ہے. حفیظ بھائی السلام علیکم. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ بہت اچھی پرفارمنس دیتے چلے آ رہے ہیں اور پچھلے 2-2.5 سال سے آپ ان پلیئرز میں شامل ہیں جنہوں نے میرٹ پہ اپنی ٹیم کے اندر جگہ واپس حاصل کی ہے. حالانکہ 1-2 میچز برے جانے سے کوئی پرفارمنس ڈاؤن نہیں ہو جاتی. سوال آپ سے یہ تھا کہ اللہ کرے پاکستان چیمپئن بنے اور چیمپئن بن کے آپ سرخرو ہوں، تو اس کے بعد بھی ہم محمد حفیظ کو گرین شرٹ میں دیکھتے رہیں گے، کیونکہ ٹھیک 1 سال بعد نومبر میں اگلا T20 ورلڈ کپ ہے. جی باقی بھائی، دیکھیں پاکستان کے لیے جو بھی کھیلتا ہے اس کو اپنی جگہ ارن کرنی پڑتی ہے، اور ایسا بالکل نہیں ہے کہ کوئی بھی یہاں پہ آیا ہے اور اس نے کہیں پہ پرفارم نہیں کیا یا کسی وجہ سے وہ یہاں پہ آ گیا. تو ہر بندے کی جو رسپیکٹ ہے، جو اس کی ارننگز ہیں ٹوورڈز ہز اون پلیس، وہ ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. ود دا سیم ٹائم جو آپ نے بات کی میرے اپنے فیوچر کے بارے میں، تو میں بہت سینٹیمنٹل سا بندہ ہوں، بہت ایموشنل سا انسان ہوں، اور جب پاکستان کی ریپرزینٹیشن کی بات آتی ہے تو وہ بہت زیادہ میرے ایموشن جو ہیں وہ اور زیادہ ہو جاتے ہیں. سو میں اس ٹورنامنٹ کو لے کے، میں صرف اس ٹورنامنٹ کو کھیلنا چاہتا ہوں. میری اللہ سے دعا تھی، ہے، اور ہمیشہ میں یہ ہر نماز میں دعا کرتا ہوں کہ میں پاکستان کے لیے وننگ اسکواڈ کا حصہ بن سکوں پاکستان ICC ایونٹ کے اندر جو انشاءاللہ ہم لوگ جیتیں. تو آئی تھنک کہ اس کے بہت پاس ہم لوگ پہنچ چکے ہوئے ہیں. ایز اے ٹیم ہم لوگ بہت اچھا کھیل رہے ہیں. تو میرا سارا فوکس صرف اور صرف اس ورلڈ کپ کی جیت کے اوپر جو ہے وہ میں نے رکھا ہوا ہے. میں نے اپنے آنے والے فیوچر کے اوپر کبھی ابھی تک کوئی ایسی کچھ سوچ نہیں رکھی یا کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا، کیونکہ میں اپنے آپ کو ایموشنل کر کے اپنے آپ کو اپنی انرجی کو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ ڈائیورٹ نہیں کرنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ میں جتنی بھی کوشش کر سکتا ہوں اپنی ہمبل کیپیسٹی میں رہ کے اس ٹیم کے اندر اپنی ویلیو ایڈ کر کے پاکستان کو جتوانے میں وہ اس کے اوپر میرا پورا دھیان ہے. اور فیوچر دیکھیں، اوبیسلی آپ نے ساری زندگی کرکٹ نہیں کھیلنی. میں جتنا بھی کھیل رہا ہوں اپنی پوزیشن جسٹیفائی کر رہا ہوں، اپنی سلیکشن کو جسٹیفائی کرتا ہوں، پرفارمنس کے اوپر کھیلتا ہوں. تو میں چاہوں گا کہ میں اس ورلڈ کپ کے اندر اپنا رول پلے جو کر رہا ہوں اس کو مزید زیادہ بہتر کروں، ہم سب لوگ جیتیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ عزت و کامیابیاں سے نوازے. اور پھر سوچیں گے جب ورلڈ کپ ختم ہوگا، اس کے بعد سوچوں گا کہ میں نے اپنا سفر اپنے ملک کے لیے، اپنی ملک کی ریپرزینٹیشن کے لیے کنٹینیو کرنا ہے یا میں نے چھوڑنا ہے. لیکن ابھی تک میں نے کوئی ایسا پلان، کوئی ایسا مائنڈ سیٹ میرے دماغ کے اندر نہیں ہے کہ میں نے چھوڑ دینا ہے یا کنٹینیو کرنا ہے، کیونکہ فوکس از آل اباؤٹ ٹو ون دا ورلڈ کپ فار پاکستان انشاءاللہ. عتیق اینڈ دین موہیشا. السلام علیکم حفیظ بھائی. حفیظ بھائی، یہ آپ کی کرکٹ میں بڑی نظر ہے اور بہت سینئر کھلاڑی بھی ہیں. میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو ایسا نظر آ رہا ہے، کیونکہ باتیں ایسی ہو رہی ہیں کہ شاید پھر فائنل پاکستان اور انڈیا کا ہو، اور اگر ہو تو کیا پاکستان دوبارہ شکست دینے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ تھینک یو. دیکھیے، پاکستان اس ٹورنامنٹ کے اندر بہت شاندار کرکٹ کھیل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مشکل پریپریشن تھی ہماری، کیونکہ پچھلی لاسٹ 3 سیریز پاکستان کی وہ نہیں ہو سکی. جب ہم ویسٹ انڈیز میں گئے تو وہاں پہ بارش کی وجہ سے ہم لوگ نہیں کھیل سکے. 5 میچز سے صرف 1 میچ ہوا،
اور پھر نیوزی لینڈ جس طریقے سے واپس چلے گئے, انگلینڈ نے آنے سے انکار کر دیا, تو ہم نے آخری 12, 13, 14 جو بھی ہمارے میچز تھے وہ تو ہوئے نہیں, لیکن اس کے باوجود جو اسٹرانگ مائنڈ سیٹ ہے اس کے ساتھ ہم نے اپنی پریپریشن اسٹارٹ کی, چیلنج کو ایکسیپٹ کیا ایز اے ٹیم. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے. ہر انڈیویجول کی جو یہاں پہ موجود ہے اور یہاں پہ اس مشکل حالات کے چیلنجز کو وہ پرفارمنس کے ساتھ, ایگزیکیوشن کے ساتھ جو ہے وہ جواب دے رہا ہے. تو میں ذاتی طور پر تو اگر آپ سوچیں یا سوری اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں. ہمارے سامنے کوئی بھی ٹیم آئے, ہم نے اپنی اچھی کرکٹ کھیلنی ہے. تو جو بھی آئے, آئی پرسنلی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ. اور کیونکہ ایز اے پلیئر جب آپ اچھا کھیل رہے ہیں, جب آپ اپنی ایگزیکیوشن, اپنی اسکلس کی ایگزیکیوشن اچھا کر رہے ہیں, تو آپ کی سامنے کوئی بھی ٹیم آ جائے, اٹ ول ناٹ میک اینی ڈفرنس. جی السلام علیکم جی, موہی شاہ بات کر رہا ہوں. یہ تھوڑا سا پتہ کرنا تھا جی کہ یہ پاکستان کی پرفارمنس تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے اور اللہ کرے اس طرح ہی کھیلتے رہیں. پھر بھی ہمیں تھوڑے بہت ویک لنکس بیچ میں لگتے ہیں. حسن علی کی بالنگ ٹورڈز when we are playing against better and strong opposition, اس میں تھوڑا سا ہے. اور دوسرا آپ ایز اے بالر بہت کم ہمیں پورے اوور کرتے نظر نہیں آ رہے, یا بالنگ کی آپشن تو چھٹی ہمارے پاس ہے لیکن اس کو یوٹیلائز پورا نہیں کر رہے. اور دوسرا ڈیپ اینڈ پہ ہمارا ابھی تک ایکسپوز نہیں ہوئی, لوور مڈ آصف کے بعد ہماری بیٹنگ ایکسپوز نہیں ہوئی. تو جب کرنچ میچ آتا ہے اس طرح سیمی فائنل یا فائنل, تو اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ ہم شاید پورے ہی ہمارے بیٹنگ چلے یا پوری ڈیپ اینڈ تک جائے. تو اس کے بارے میں کیا پلاننگ ہے جی پلیز؟ دیکھیں بات یہ ہے بھائی کہ آپ زندگی کے اندر ہمیشہ پازیٹیو سوچتے ہیں. پاکستان ٹیم جتنا اچھا کھیل رہی ہے, ہمیں صرف اور صرف, میں ذاتی طور پر اگر مجھ سے آپ نے جو سوال کیا اگر میں جواب دوں تو ہم سب لوگ پازیٹیو ہیں. ہم سب لوگ اپنی پرفارمنسز کو لے کے, اپنی اپرچونیٹیز جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں, ہم ان کے اندر اچھا پرفارم کر رہے ہیں. تو وہ چاہے تھوڑی ہیں یا زیادہ ہیں, یا کوئی ٹیسٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا, دیٹ ول ناٹ میک اینی ڈفرنس until unless that everyone is ready to take the challenge. تو ایز اے ٹیم ہر انڈیویجول اس ٹورنامنٹ کو لے کے بہت زیادہ فوکسڈ ہے, اپنی گیم کو لے کے بہت زیادہ اس کی جو سکلز ہیں وہ اس نے اپنے پالش کیے ہیں, اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ جب اس کو موقع ملے وہ اچھا پرفارم کرے. تو دیٹ از اے ویری گڈ سائن, رادر دین کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سوچیں کہ یہ نہیں ہو رہا. تو آپ زندگی میں جب نیگیٹو سوچتے ہیں تو وہ چھوٹا بھی بڑا لگتا ہے, لیکن اتنے بڑے پازیٹیوز ہیں, ہم اس کے بارے میں کیوں نہ سوچیں کہ اب تک پاکستان کی کیمپین کے اندر جو شاندار پرفارمنسز آ رہی ہیں وہ ہائی لائٹڈ ہیں. دنیا کی کرکٹ کے اندر پاکستان کی کرکٹ ہائی لائٹڈ پوائنٹ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. ہر ایک میچ کے بعد پاکستان کی کرکٹ کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں, پاکستان کے پلیئرز کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں. تو میں تو اس کو دیکھوں گا, وہ چھوٹا سا مائنس پوائنٹ, آئی ڈونٹ نو, میں نے کبھی اس کو نوٹس بھی نہیں کیا, اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں ہمیں کرنا چاہیے. ایز اے نیشن ہمیں اپنی ٹیم کے اوپر, میں پرسنلی طور پر ایز اے پلیئر اور ایک فین آف دا کرکٹ, میں پاکستان کی اس ٹورنامنٹ کی کیمپین کے اندر تمام باکسز کو ٹک ہوتے دیکھ رہا ہوں, اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ مل کے ایز اے ٹیم مزید اپنے باکسز ٹک کریں گے, کیونکہ جو گول ہے وہ چیمپئن بننا ہے, وہ کسی ایک یا دو میچز کو جیتنا نہیں تھا. تو میری اپنی سمجھ کے مطابق تمام پلیئرز ریڈی ہیں, تمام پلیئرز اپنے موقع کا انتظار کر رہے ہیں, اور جب بھی وہ موقع ملتا ہے ہر پلیئر سامنے آ رہا ہے اور وہ اپنی اچھی پرفارمنسز جو ہے سامنے لے کے آ رہا ہے. That's all from Urdu medium section. Etegi, if you have any question for English medium, you can ask. No, I'm fine. Hafiz bhai, just a short statement from you ahead of the game tomorrow, and your feelings of the World Cup in English, if we can sort of describe that. I've heard it in Urdu, but just one more round. Well, definitely, we are looking forward to the game tomorrow against Scotland. We wanted to execute our skills with lots of confidence, because at the moment everyone is very, very confident and playing good cricket. We wanted to continue. We wanted to hit all the boxes for this game also, to going into the knockout stage for the semis in this tournament. So looking forward to the challenge, and I'm sure that everyone will perform better in this game also, and will take more confidence into his own form and into the team form. So looking forward to the challenge. Thank you so much, everyone. Thank you. Just one last question as well. Your feelings in the camp.
in the tournament as well. You've had a fantastic campaign so far. What are the feelings in the camp? Well, definitely, we all are proud on the fact like we played a wonderful cricket so far in this tournament. Everyone responded to the challenges. As a team, we are very confident. We support each other. We respect each other's talent, and we wish everyone like just go out there and do well. That is something very special in this team for this campaign. Well, yes, we're playing good cricket, but the goal is not achieved yet. We as a team wanted to win this World Cup for the whole nation, and I think everyone is putting their effort into and looking forward to the challenge coming ahead of us.